قدیم یونانی افسانوں میں سینٹورس کو لاپتیسا کے بادشاہ اکسائین اور زوس کی تخلیق کردہ بادل اپسرا کی اولاد کہا جاتا تھا۔ اس نسب نے انہیں دیوتاؤں کی اولاد بنا دیا، پھر بھی وہ اکثر حیوانی رویے کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ جنگ میں اپنی طاقت اور مہارت کے لیے مشہور تھے، جس کی وجہ سے وہ مضبوط حریف تھے۔ یونانی افسانوں میں سب سے مشہور سینٹور میں سے ایک چیرون ہے، جو اپنی حکمت اور اچیلز اور جیسن جیسے ہیروز کی رہنمائی کے لیے جانا جاتا ہے۔ سینٹورس نے یونانی افسانوں اور افسانوں میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر، وہ پیرتیوس اور ہپپوڈما کی شادی کے دوران سینٹورس کے ساتھ لتیسا کی لڑائی کی کہانی میں نمایاں طور پر نمایاں تھے۔ یہ تنازع، جسے کہا جاتا ہے تہذیب اور بربریت کے درمیان جدوجہد کی علامت ہے۔ یونانی افسانوں کے علاوہ سینٹور جیسی مخلوق دیگر ثقافتی روایات میں بھی نظر آتی ہے۔ ایٹراسکن اور رومن افسانوں میں کو یونانی سینٹورس کی طرح انسانی اوپری جسم اور گھوڑے کے نچلے جسم والی مخلوق کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ وہ اکثر شراب اور تفریح کے دیوتا ڈیونیسس کے ساتھ منسلک ہوتے تھے، اور انہیں جنگلی اور لاوارث مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ مزید برآں، سینٹرس نے سیجیٹیس برج کی تصویر کشی کے ذریعے علم نجوم میں اپنا راستہ بنایا ہے۔ علم نجوم میں دخ کی نمائندگی ایک سینٹور کے ذریعے کی جاتی ہے، جس کے پاس کمان اور تیر ہوتا ہے، جو علم، حکمت اور تلاش کے حصول کی علامت ہے۔ مجموعی طور پر، سینٹورس نے پوری تاریخ میں مختلف ثقافتوں پر ایک دیرپا تاثر چھوڑا ہے، جو انسانی اور حیوانی خصوصیات کے امتزاج کی علامت ہے اور طاقت، جنگلی پن، اور تہذیب اور بنیادی جبلتوں کے درمیان جدوجہد کے موضوعات کو مجسم کرتا ہے۔ بے شک، سینٹورس مختلف ثقافتوں میں اپنی تصویر کشی میں اکثر فطرت کے دوہرے پن کو مجسم کرتے ہیں۔ یونانی افسانوں میں انہیں کثرت سے جنگلی اور لاوارث مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہے، جو انسانیت کے خام، فطری پہلوؤں کو مجسم کرتے ہیں۔ یہ تصویر کشی کی کہانیوں میں واضح ہے، جیسے پیرتیوس کی شادی میں لاپتیسا اور سینٹورس کے درمیان لڑائی، جہاں سینٹور افراتفری اور بربریت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تاہم، سینٹورس کو مکمل طور پر جنگلی مخلوق کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ کچھ افسانوں میں انہیں عقلمند اور مہذب مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہے، جو عظیم علم اور زبردست طاقت دونوں کے قابل ہے۔ یہ اختلاف انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کی عکاسی کرتا ہے، جس میں ہر فرد کے اندر تہذیب اور بے ہنگم بیابان کے درمیان جدوجہد کی علامت ہے۔ یونانی ادب میں سینٹورس اکثر تشبیہاتی شخصیات کے طور پر کام کرتے ہیں، جو مختلف موضوعات کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسے کہ نظم اور افراتفری کے درمیان تصادم، خود پر قابو پانے کی جدوجہد، تہذیب اور فطرت کے درمیان تصادم۔ ان کی دوہری فطرت انہیں ورسٹائل علامتیں بناتی ہے، جس سے مصنفین اپنی کہانیوں کے ذریعے فلسفیانہ اور اخلاقی تصورات کی ایک وسیع رینج کو تلاش کر سکتے ہیں۔ جدید ادب میں سینٹورس الہام کا ایک بھرپور ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ مصنفین انہیں شناخت، تعلق اور مخالف قوتوں کے درمیان توازن کی تلاش کے موضوعات کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ خواہ شاہانہ مخلوق راکشس مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہو، سینٹورس ادب میں مجبور شخصیت بنے ہوئے ہیں، جو قارئین کو انسانی تجربے کی پیچیدگیوں کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ سینٹور کی علامت اور استعارہ پران میں علامتی سیاق و سباق اور استعاراتی اہمیت دونوں سے مالا مال ہیں۔ علامتی سیاق و سباق میں سینٹور اکثر انسانی فطرت کے دوہرے پن کی نمائندگی کرتا ہے، جو مہذب اور جنگلی دونوں پہلوؤں کو مجسم کرتا ہے۔ اس دوہرے کو ادب میں کثرت سے دکھایا گیا ہے، جہاں سینٹورس عقل اور جبلت، تہذیب اور فطرت کے درمیان جدوجہد کی علامت ہے۔ اساطیر میں سینٹورس افراد کے اندر متضاد خصلتوں اور قوتوں کے مجسم کے طور پر استعاراتی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اب کے مخالف پہلوؤں، جیسے عقلیت اور جذبہ، روحانیت اور جسمانیت کے ساتھ مصالحت کی جدوجہد کی علامت ہے۔ یہ استعاراتی گہرائی قدیم یونانی افسانوں میں واضح ہے، جہاں سینٹورس کو عقلمند اساتذہ اور متشدد وحشی دونوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سینٹورس کا ثقافتی اثر مختلف ذرائع سے فنکارانہ عکاسی میں واضح ہے۔ بصری فنون میں مجسموں، پینٹنگز،
اور بصری نمائندگی کی دیگر شکلوں میں سینٹورس کو پیش کیا گیا ہے، اکثر انسانی اور حیوانی جبلتوں کے درمیان جدوجہد کی علامت کے طور پر۔ ادب اور فلم میں سینٹورس ان گنت کاموں میں نمودار ہوئے ہیں جو مقبول ثقافت کو اپنی استعاراتی اہمیت اور علامتی گونج سے متاثر کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر سینٹورس علامتی سیاق و سباق اور افسانہ دونوں میں طاقتور علامتوں اور استعاروں کے طور پر کام کرتے ہیں جو ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کرتے ہیں، جن میں فنکارانہ عکاسی اور مقبول ثقافت پر ان کے اثرات شامل ہیں۔ شک سینٹورس افسانوی مخلوق ہیں جو قدیم یونانی افسانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں عام طور پر انسان کے اوپری جسم اور گھوڑے کے نچلے جسم کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ تاہم جدید سائنس کو ایسی مخلوقات کے وجود کی تائید کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ حیاتیاتی نقطہ نظر سے سینٹور کی اناٹومی جانی جانی والی حیاتیات کے ساتھ متعدد چیلنجز اور متضادات پیش کرے گی۔ مثال کے طور پر گھوڑے کے جسم کے ساتھ انسانی دھڑ کے امتزاج کو کنکال کی ساخت، پٹھوں اور اندرونی اعضاء کے لحاظ سے اہم موافقت کی ضرورت ہوگی جو کہ حیاتیات کے بارے میں ہماری سمجھ کی بنیاد پر ممکن نہیں ہے۔ مزید برآں کوئی قابل اعتبار تاریخی آثار قدیمہ کا ثبوت کبھی نہیں ملا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ سینٹور کسی بھی شکل میں موجود تھے۔ وہ خالصتنا افسانوں، لوک داستانوں اور فنکارانہ تخیل کی پیداوار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جبکہ سینٹورس افسانوں میں دلچسپ مخلوق ہیں، جدید سائنس انہیں خالصتنا فرضی تصور کرتی ہے اور کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔